خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ہوسٹ ڈاکٹر حنا امرین طارق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں خالد معین صاحب کی ناول وفور کی تقریب پذیرائی کے لیے۔ تو میں سب سے پہلے پینلسٹ کو چاہوں گی کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ تو ہماری آج کی تقریب کے صدر کراچی شہر کے سینئر شاعر اور ایک اہم نقاد محترم زاہد حسین زاہد جوہری کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ میں صاحب کتاب ناول نگار خالد معین صاحب کو مدعو کر رہی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور صدر کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کریں۔ اب ہمارے پینلز میں جو لوگ شامل ہیں ان میں کچھ کو میں اسٹیج پہ آنے کے لیے مدعو کروں گی، اور کچھ آپ کے ساتھ یہاں روسٹرم پہ آپ کے سامنے آ کے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں محترم شاہد اقبال، تشریف لائیے۔ ہمارے شہر کے سینئر شاعر جاوید صبا صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیے۔ سلمان ثروت صاحب، زیب اسکار صاحب، جناب ارشد جاوید رضوی صاحب تشریف لائیے۔ آج کے پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پروگرام ایک مختلف انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس پینلسٹ ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے ایک مکالمے کی صورت میں، اور قارئین کے ذہن میں ناولز اور خاص کر وفور کے حوالے سے جو سوالات آئیں گے یا آئے ہوں گے ان کے جوابات ہم ان لکھاریوں سے طلب کریں گے۔ عام طور پر ناول نگار ایک خاص فارمولے کے تحت ناول لکھ لیتے ہیں کہ کوئی ماضی کا بڑا واقعہ اٹھا کے اس میں کوئی نوسٹیلجیا ملا کر اور کوئی پریم کہانی اس کے اندر مکس کر کے اور ایک ناول کی شکل دے دی جاتی ہے، لیکن چند بلند قامت تخلیق کاروں نے کئی معیاری ناول تخلیق کیے جو کہ کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں، جیسا کہ قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، اور ان لوگوں نے جو معیارات اپنے ناولز میں طے کر دیے وہ ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ ناول میں کئی موضوعات بھی سامنے آئے اور جن میں وبا کے موضوع پر بھی کئی ناولز لکھے گئے۔ یہ جو ناول خالد معین صاحب کا ہے وفور، اس کی بھی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہماری صدی کے پینڈیمک کا لکھا ہوا ناول ہے، لیکن یہ مارکیز کے مشہور ناول وبا کے دنوں میں محبت سے یکسر مختلف ہے۔ اس ناول کی وفور کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے عہد کے پینڈیمک کے ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے ہائی ٹیک لوازمات کو لیا ہوا ہے، اور اگر میں کہوں کہ ان تمام جدید ٹیکنالوجی اور فیس بک اور واٹس ایپ اور زوم جس کا بہت فراوانی سے انہوں نے کہانی میں ذکر کیا ہے، ان تمام لوازمات کی موجودگی کے باوجود کہانی، کردار، بیانیہ، منظر نگاری یا بنت کسی بھی چیز پر کوئی بھی فرق نہیں پڑا، اور کہیں پر بھی معیار پر رتی برابر بھی سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے، جو کہ بہت اہم بات ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے بیشتر جانتے ہیں کہ ناول کی شروعات خطوط سے ہوئی اور انگریزی میں ہوئی، تو وفور کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دو بڑے خط موجود ہیں۔ اس ناول کے دو مرکزی کردار لکھاری ہیں اور بہت سمجھداری کے ساتھ تخلیق کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وفور، خالد معین کے ناول وفور کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خالد معین صاحب کا ناول ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز شاہد اقبال صاحب سے کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر کے سینئر شاعر ہیں
اور ان کا لٹریچر سے بہت گہرا تعلق ہے، ان کو بہت شوق ہے، یہ بہت انگلش لٹریچر پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ غفور جب آپ نے پڑھا تو آپ کی پسندیدگی کے کیا عناصر تھے؟ تو خالد معین صاحب کا ناول، پہلے تو بہت مبارکباد، میرے بڑے پرانے مراسم رہے ہیں ان سے. ان کی مشہور غزل جب خداؤں کی نظر ہوئی کہ رات کا اپنا ایک تقدس ہے، تم اسے پائمال مت تو اسے پائمال مت کرنا، جب دیے گفتگو کے روشن ہوں لوٹنے کا سوال مت کرنا. انہی دنوں وہ یہ بے موسم وحشت کا شکار ہوئے. اس کے بعد کتابیں آتی رہی ان کی اور آ رہی ہیں. غفور جو ہے بہت خوبصورت ناول ہے، اور یہ ناول آپ سمجھ لیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن رومانس پر مشتمل ناول ہے. آن لائن جو ہے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہ یہاں تک کیا کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے اور اس میں لائیو گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے. اس سے آگے کی بات دشوار ہے. تو یہ خالد معین صاحب کی نثر جو ہے انتہائی خوبصورت نثر ہے، اور ایک شاعری کی چھاپ، گہری چھاپ، شاعرانہ انداز دی ہوئے نثر ہے. اگر پوری کتاب کو مجھے اجازت دیجیے ناول کے بجائے میں نثری نظم کہہ دوں، اگر نثری نظم کہہ دوں کہ ماسٹر پیس ہے، یہ پروز پوئٹری ہے. بہت اچھا انداز استعمال کیا انگریزی رائٹروں کے، جیسا کہ یہ مصنف کی جو خیالات اور انداز، ہر وقت ان کو نیا کچھ کہنے کی عادت ہے خالد معین کو. ان کا مکالمتی انداز شاعری میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور بہت یہ غفور بھی ایسے ہی ہے. بالکل انہوں نے پورے غفور کے ساتھ اس ناول کو تخلیق کیا، اور بہت اس کے اندر پڑھنے کی چیزیں ہیں، بڑی جہتیں ہیں. ادب شرط مولا کھلوائی، یہ بہت اچھی باتیں ہیں. تو آپ اس کو دیکھیے، اور بہت خوبصورت ناول ہے. اور اس عہد کا ناول لکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، 2-4 شعر کہہ کے آسان پسندی کی طرف آ گئے ہیں. تو میں اس عہد کا انتہائی خوبصورت ناول اسے قرار دے رہا ہوں، اور یہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے. اور اس میں ذرا برابر مبالغہ نہیں ہے، وہ کہ ہمارے دوست ہیں یہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ناول پڑھنے کے قابل ہے. آپ پڑھیے، پھر اس پہ گفتگو کیجیے. ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے پینلسٹ کی جانب. سلمان ثروت، ڈاکٹر سلمان ثروت، جو کہ ایک فائنانس اسپیشلسٹ ہیں. میں ان سے ہمارے شہر کے شاعر بھی ہیں، اور آج اب اہم نقاد کی حیثیت بھی ان کی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. تو میں ان سے، آپ سے سلمان، یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ناول غفور آنے سے پہلے کیا توقعات وابستہ تھیں، اور اب جب کہ آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، خالد معین بھائی کا ایک مزاج ہے، وہ ان کی شاعری میں بھی ہے اور نثر میں ہمیں وہ مزاج نظر آتا ہے کہ وہ چونکانے کی طرف نہیں جاتے. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے لوگوں کو چونکائیں، لیکن خالد بھائی کا سلسلہ یہ ہے کہ خالد بھائی بہت، جسے کہنا چاہیے کہ گریجولی جو ہے قاری کو، چاہے وہ ان کی شاعری ہو یا ان کی نثر ہو، وہ اس کے ایستھیٹکس کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے ہیں اپنا جو اسٹائل ہے اس کو کنوے کرنے کے لیے، جو مجھے ان کے ناول میں بھی نظر آیا. یعنی کہ اس میں جو سب سے اہم چیز مجھے محسوس ہوئی وہ اس کا توازن ہے. اگر دیکھیں تو ظاہر بات ہے اس ناول میں جو ہے وہ ایک عصری شعور ہے. یہ ناول جو جدید کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں اس میں اس کا خاص کردار ہے ان چیزوں کا اس ناول میں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دو تہذیبیں ہیں جس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وبا کے دن بھی ہیں. تو یہ ناول کہیں بھی اپنا توازن کھو سکتا تھا کہ یہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہو جاتا، یہ بہت زیادہ وبا پر فوکس ہو جاتا. لیکن اس کی خوبصورتی یہ رہی کہ خالد بھائی نے اس پورے وہ ماحول کریٹ کر کے اور اس میں ایک توازن پیدا کیا، اور جو اس کا جو بنیادی موضوع تھا، جو بنیادی طور پہ محبت کی جو نفسیات ہے اس سے وہ ہٹے نہیں. وہ بہت ساری چیزیں اس میں لے کر آئے. کرداروں میں بھی توازن تھا. جو کردار انہوں نے بنیادی جو دونوں کردار تھے
وہ کہیں بھی جو ہے وہ اپنے رول سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے، اور اس میں جسے کہنا چاہیے کہ جو اس کا ایک نیچرل فلو تھا ناول کا، وہ کہیں ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں تمہید میں یہ بات کی کہ خالد بھائی گریجولی جو ہے قاری کو جو ہے اپنے ساتھ اپنے ایستھیٹک کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو یہ بات میں نے کہی اسی لیے کہ وہ ماسٹر اسٹروک ایک دم سے نہیں لے کر آتے، اس کو پہلے وہ ایک طرح سے قاری کی تربیت کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس فلو میں آ جاتا ہے وہ پھر زیادہ انجوائے کر پاتے ہیں. تو خواتین و حضرات، ہمارے پاس پینلسٹ میں ایک اور شخصیت موجود ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر طارق عزیز. تو میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی نشست سنبھالیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شہر کے نوجوان اور ممتاز شاعر عباس ممتاز، جو کہ براڈ کاسٹر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اقتباس کا کچھ حصہ پیش کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر حنا عمبرین طارق صاحب صدر کی اجازت سے. خالد بھائی کا ناول تو ایسا ہے کہ جتنا بھی پڑھتے چلے جائیے جی چاہتا ہے کہ اس کو آخری صفحے سے پہلے بند نہ کیا جائے اس کتاب کو. لیکن میں ایک کرتاس پڑھوں گا بیکاز ٹائم بہت کم ہے، اسٹیج پہ بہت سی شخصیات موجود ہیں. اسے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پینڈیمک سے قبل وہ خود کو گمشدہ محسوس کرنے لگا تھا، جیسے اچانک اس کا وجود کہیں کھو سا گیا ہو. وہ پہلے صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر میں خود کو تلاش کرتا، لیکن اسے کہیں بھی اپنا نام و نشان تک نہیں ملتا تھا. یہاں تک کہ آئینے میں اس کی جگہ کوئی اور شخص کھڑا ہوتا تھا. کوئی شکل و صورت ہی الگ تھی. وہ گھبرا کے گھر سے نکل جاتا تھا اور پورے شہر میں خود کو ڈھونڈتا پھرتا تھا. وہ اس دوران اپنی جانی پہچانی جگہوں پر جاتا تھا، اپنے شناسا لوگوں سے ملتا تھا، مگر کسی کو بھی جگہ اس کو اپنی اصل شخصیت کی بازیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا. اسے لوگ ملتے ضرور تھے، باتیں بھی کرتے تھے، کچھ لوگ تو اسے ہنسی مذاق تک کرتے تھے. تاہم علی جمال کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ کسی اور شخص کے دھوکے میں اس سے مل رہے ہیں یا اپنا اخلاقی فرض نبھا رہے ہوں. جیسے گھر کے اندر اس کی بیوی بیٹا اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے وہ کوئی پرانی ملاقات دہرا رہے ہوں. اور یوں اس کی بے یقینی مزید بڑھ جاتی تھی، حتیٰ کہ اس کے اسٹوڈنٹس اور ساتھی اساتذہ تک اس سے ایسے ملتے تھے جیسے اس کے بجائے کسی اور فرد سے مل رہے ہوں. علی جمال کا خلا روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا. وہ خود کو تلاش کرنے کے لاکھ جتن کرتا رہا، مگر وہ خود کو ڈھونڈ نہ پایا. مگر اس کے قریبی رشتہ دار اس دھندلکے میں غائب ہوتے چلے جا رہے تھے. ایک دن وہ صبح اٹھا تو اس کو اپنی بیوی کہیں نظر نہیں آئی، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور خوبصورت سی عورت کھڑی تھی. اس اجنبی عورت کو دیکھ کر وہ بوکھلا سا گیا اور اس دن ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گیا. دن بھر وہ عجیب خیالات میں گھرا رہا. رات گئے وہ ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوا تو اس اجنبی عورت نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور اس سے کھانے کا پوچھا، مگر اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں صرف اتنا کہا کہ وہ کھانا باہر سے کھا کر آیا ہے. دوسرے دن اس اجنبی عورت کے ساتھ ایک اجنبی لڑکا بھی تھا، مگر یہ اس کا بیٹا ذیشان تو ہرگز نہ تھا. جانے یہ کون لوگ تھے جو اچانک اس پر مسلط ہو گئے تھے. اوروں کی بات تو چھوڑیں، وہ تو خود بھی وہ نہیں رہا تھا. یہ عجیب سا خبط کئی ہفتوں اس پر بہت بری طرح سے طاری رہا. ایک دن اس کا سائیکیٹرسٹ نے اس کی پوری رودات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا کہ وہ زود ہضم غذائیں کھائے اور دوائیں پابندی سے لے، ورنہ اس کا کیس مزید بگڑ جائے گا. کچھ دنوں بعد اس پر اچانک بوریت کے دورے پڑنے لگے. یہ دورے اتنے شدید تھے کہ وہ کالج سے چھٹی لے کر گھر بیٹھ گیا، کیونکہ کالج جانے اور پڑھانے سے اسے شدید بوریت ہونے لگی. حالانکہ پڑھنا اس کا سب سے محبوب مشغلہ تھا اور پڑھانا تو اس کا روزگار بھی تھا، مگر اب اسے گھر سے باہر جانے میں کوئی دلچسپی ہی نہ رہی تھی. ویسے تو گھر کے اندر بھی وہ ہمہ وقت بوریت محسوس کرتا رہتا تھا، لیکن گھر میں کم
کم سے کم اسے ایسے بے شمار لوگوں سے بلا وجہ ملانا تو نہیں پڑتا تھا جن سے روزمرہ کی بار بار دہرائی ہوئی بے رنگ اور بے بو باتیں کر کے وہ مزید بوریت محسوس کرتا. بہت شکریہ. تو میں خالد معین صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ چند مہینے پہلے جب وفور کی تقریب رونمائی ہوئی تھی اس وقت تو شاید اتنے لوگوں کی آرا اب تک نہیں پہنچی ہوگی اور اب تو کچھ وقت گزر چکا ہے, تو اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو بہت ابتدا میں تو ہر کتاب کے حوالے سے یہ لکھنے والا جو بھی فرد ہو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کی تصنیف ہے وہ کیسی ہے. خود اس نے تو اپنے طور پر جو بھی محنت ریاضت کی ہے وہ لکھ دیا اس نے, لیکن پھر اس کے بعد وہ اپنے قاری کے تاثرات کی روشنی میں اس تخلیق کو دیکھنا چاہتا ہے. اب شاعر کے لیے تو ایک آسانی ہوتی ہے کہ مشاعرے میں آیا, اس نے تازہ غزل پیش کی اور اس کا جو بھی رد عمل ہوا اس سے اس کو کچھ اس کی پسندیدگی کا اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن نثر میں یہ مشکل کام ہوتا ہے. نثر ایک بہت اسی لیے ایک مشکل صنف ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں آپ کو باقاعدہ مرتب ہو کر مسلسل اس کے ساتھ وقت صرف کرنا پڑتا ہے, اپنی پوری تخلیقی توانائی لگانی پڑتی ہے, اور پھر اس کے نتائج یا اس کے جو تاثرات ہیں وہ اس تک بہت دیر میں پہنچتے ہیں. کتاب سب سے مشکل میڈیم ہے, اور کتاب پڑھنے کے بعد لوگ جب اس پر کسی رد عمل کا مظاہرہ کریں, چاہے اچھا چاہے برا, یہ اور بھی مشکل کام ہے. تو میلان کنڈیرا نے جیسے کہا تھا کہ ناول کو کم سے کم اس طرح پڑھیں کہ اگر اس میں کوئی تعطل بھی آ رہا ہے تو وہ تعطل اتنا نہ بڑھ جائے کہ وہ جو تاثرات ہیں, جو مجموعی تاثر ہے, پس منظر ہے ناول کا, وہ کہیں آپ کے ذہن سے محو ہو جائے. یعنی اس کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس تسلسل میں چاہے تعطل بھی آ رہا ہو لیکن وہ تسلسل ایسا ہو کہ وہ جو بنیادی خاکہ ہے اس افسانے کا یا ناول کا وہ ضرور آپ کے ذہن میں ہو, تاکہ آپ اس سے لطف اندوز بھی پورے طور پر ہو سکیں. ورنہ اگر ٹکڑوں میں پڑھیں اور بھول بھی جائیں کہانی کیا تھی, کردار کیا تھے, تو یہ اس فن پارے کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا کر دے گا آپ کے اندر. تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ بہت شروع میں آرا آپ تک مشکل سے پہنچتی ہیں, دیر سے پہنچتی ہیں, لیکن جب پہنچنے لگتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ کن سمتوں میں آپ نے جو کام کیا یا جو کچھ سمجھ رہے تھے آپ, اس کا کوئی نہ کوئی رسپانس جو ہے وہ پڑھنے والوں سے مل رہا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ بہت ہی زبردست رسپانس ہے تو ایسا نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ بہت ہی برا رسپانس ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ سمجھے درمیانہ قسم کا رسپانس ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس عہد میں جبکہ کتاب سے دوری ہے, مصروفیات بہت زیادہ ہیں, تو میرے لیے تو باعث سے مسرت ہے. چلتے چلتے یہ بھی بتائیے کہ فیملی کا کیا تاثر تھا, انہوں نے پڑھا ناول؟ دیکھیں, فیملی کے تاثر کو میں بہت زیادہ حاوی نہیں کرتا, میں حال کوئی بھی تخلیق کار نہیں کرتا, کیونکہ آپ لکھنے والا جو ہے اس کے ذہن میں جو اس کا تخلیقی دائرہ ہوتا ہے, تخلیقی کرب ہوتا ہے, یا جو بھی اس کے زاویے ہوتے ہیں, اس میں وہ شریک سب کو کرتا ہے. ویسے فیملی تک محدود ہو کر کوئی آدمی لکھے گا یا انتظار کرے گا کہ رد عمل آپ کی فیملی سے کیا آ رہا ہے, اور عام طور پر فیملی کیا رسپانس دے سکتی ہے, وہ اچھا کہتے ہیں کہ اس کو, یا کتاب لے کر کوئی بیٹھ جائے گا آپ کا فیملی ممبر, اور اگر آپ پوچھ لیں گے تو وہ اظہار کرے گا کہ ہاں اچھا لگ رہا ہے, اچھی بات ہے. تو وہ اتنا کافی بھی ہے میرے خیال میں. فیملی سے زیادہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے. اور آج کی تقریب میں تو میری فیملی نہیں ہے, لیکن میری پوری فیملی ہی ہے, یہ ادبی برادری ہی فیملی ہے ہماری. اور
यहाँ सलीम अहमद सिद्दीकी साहब बैठे हैं, ख्वाजा साहब बैठे हैं, हादिया हैं, अब्बास मुमताज़ हैं, डॉक्टर निसार हैं, डॉक्टर अंबरी हसीब अंबर हैं, हसीब साहब हैं, भाभी साहिबा मौजूद हैं, वज़ाहत नसीम साहिबा मौजूद हैं, सलीम अहमद साहब मौजूद हैं, फौजिया खान मौजूद हैं, खालिद इरफान साहब मौजूद हैं, हमारे फ़रतुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं, नसीम साहब मौजूद हैं, मासूम रिजवी साहब मौजूद हैं, राशिद नूर साहब मौजूद हैं, सीमान नवीद मौजूद हैं, और अली मौजूद हैं, और यूसुफ मौजूद हैं। जितने भी लोग हैं जिनके मैं अभी नाम नहीं ले सका हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उनके नाम भी मैं ले दूँ, लेकिन जो भी फ़र्द है अपना वक्त निकाल कर यहाँ पहुँचा है, तो ये हमारी अदबी बरादरी है और ये सब अहम है हमारे लिए। और मेरी बड़ी कराची का कलम कबीला शहीद जान साहब मौजूद हैं, तो बड़ी कदर मंजिलत है। और ये हमारे मुकर्रीन, हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, जितने भी लोग हैं हमारे साहिब सदर के साथ, सभी मुअज़्ज़िज़ हैं मोहतरम। तो ये कराची का कलम कबीला यहाँ पर मौजूद है और ये यकीनन आपकी फैमिली की हैसियत रखते हैं हम सब लोग। तो आपसे गुफ्तगू रहेगी, हम फिर आएंगे आपसे, फिर कुछ और सवालात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैनलिस्ट की जानिब, और डॉक्टर तारिक अजीज़ जो कि हल्का फ़िक्र फ़न एक अदबी और सकाफ़ती तंजीम है सऊदी अरब में, उसके नाज़िमुल उमूर हैं, और पेशे के लिहाज से ये भी डॉक्टर हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनका एक तारुफ ये भी है कि ये डॉक्टर हिना अमरीन के शौहर हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर तौर पर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक अजीज़ का सलाम। नॉवेल लिखना कोई आसान काम नहीं, और कोई भी आदमी कुछ भी लिखता है, जो लिखा जाता है वो उसके ज़हन का अक्कास होता है। खालिद मोइन ने जो नावल लिखा, इसमें दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो सिमतों का तयन है, दूसरा इन्होंने मतरूकात को बरक़ात बनाकर महरूजात में शामिल कर दिया। दो बहुत इम्पोर्टेंट, और जहाँ पे ये दो चीज़ें हों तो वो नावल क्या कुछ भी वो लिखे वो कामयाब होता है। और ऐसा शख्स खालिद मोइन जैसा हो और वो लिखे, वो कामयाब कैसे नहीं होगा। आज की प्रेस क्लब ने जिस रमज़शनास, दानिश्वर, फनकार, सहाफ़ी, तख्लीक़कार, अदीब और शायर की महफिल आरास्ता की है, जो पैमाने वफा के लिए हर मरहले से सुरखरू और सरफराज गुजर गया। और वो उन तख्लीक़कारों में से हैं जिन्होंने लफ्ज़ों के चिराग अपने लहू से जलाए, और वो चिराग जो लहू से जलाए जाएं, उनको कभी भी कोई आंधी या तूफान बुझा नहीं सकता। रास्ता कहाँ कोई सूरज का रोक सका है, रास्ता कहाँ कोई सूरज का रोक सका है, होती है कहाँ रात के ज़िंदा में सहर बंद। आप मुसहफ़ एहसास सुखन के सफ़ीर और उसकी तफसीर और ख्वाब हुस्न की तस्वीर है, जो सितारों की ज़ुबान, चाँद की तकरीर, क़ल्बे आगाही में रोशनी और कसरे महरो माँ की कुंजी है, जिसकी शायराना अब नावल निगारी की खिदमत तबा व नज़र और शान व शौकत के साथ उर्दू के अफ़क और अदब की महराज पर जलवागर नज़र आती हैं, जिनकी शायरी में धीमापन भी है, जज्बा भी है, नरमी भी है, सादगी भी है, उसके साथ कौसो कज़ा की दिलरेजी और रंगारंगी भी है। आपकी गुफ्तगू में मिठास, सांस में गुलाब, तख़य्युल का शबाब, हर लफ्ज़ में गर्दिश आफ्ताब, जिनके कदमों में फितरत की जबीन झुकी रहती है। हिफ्ज़, तस्लीम, अदब, खुल्क, तवाज़े, ताज़ीम, कितनी तकलीफ़ है इसे शौक़े मुलाकात के साथ, कितनी तकलीफ़ है इसे शौक़े मुलाकात के साथ। सादगी
बांकपन, अगमास, शरारत, शौखी तूने अंदाज पाए हैं कि जी जानता है। वफूर जब मेरी नजर से गुजरा, अल्फाज की अजमत, फिक्र फन की जौलानियां, कलम की जलवा सामानियां और गुफ्तार की गुल अफशानियां काबिल रश्क नजर आईं। और आपने तख्लीक फन, तज़य्युन सुखन के मरहले में ज़ौक़ नज़ारा, ताबे नज़र अदब और अदबी आफाक और जिहाद को एक तरफ रंगा रंगी अता की है तो दूसरी तरफ खुद उनके इम्तियाज़ात को रोशन और नुमायां करती है। वफूद इस दौरे जदीद अदब का बेहतरीन सरमाया नावल, जिसमें आपने कहानी के पसे पर्दा समाजी शऊर की तर्जमानी बहुत खूबसूरत और हकीकत पसंदाना अंदाज में की है, जिसका ताल्लुक रूह फन, फिक्र अंजुमन और उसूल इल्म, जिसका ताल्लुक इंसान और इंसानियत से है। आपने दाखिली और खारजी दोनों पहलुओं को सामने रखा और हकीकी मसाइल और हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए किस्सा बनाकर पेश करने से गुरेज किया है, जिससे इस नावल में इनफरादियत नुमाया है जो इस मुआशरे और ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर है। यानी ये नावल किस्से के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी और उसमें पैदा खलल की तर्जुमानी करता है। आपके आज के दौर में नावल को हकीकी रूप, जिसमें ज़िंदगी और मुसीबत की हूबहू तस्वीर और एक ख़ास ज़हनी नुक्ता नज़र के ज़ेर असर इसमें एक रंगी और रबत मौजूद है। इस नावल का वजूद उस वक्त मारेज़ वजूद में आया जब इंसान और उसके मसाइल को बहुत से पहलुओं से देखने की ज़रूरत महसूस हुई। इस नावल में बेहतरीन किस्सा गोई, दिलचस्पी का अंसर, वाक़े निज़ारी, किरदार निगारी, माहौल, मंजर निगारी, जज्बात निगारी, असलूब नावल की फ़नी कदरों में इन तमाम अनासर की मुतवाज़न और मुतदल हम आहंगी है, जिसकी कारी को तलाश रहती है, जो वफूर में ज़ाहिर है। और वफूर जैसी किताबों का मुताला इस दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अदबी मयार तश्कील देती हैं। भड़के ना अगर आग तो उखगर नहीं बनते, भड़के ना आग अगर आग तो उखगर नहीं बनते, घूमे ना अगर चाक तो सागर नहीं बनते, तरशे ना अगर संग तो पैकर नहीं बनते, तड़पे ना अगर मौज तो गौहर नहीं बनते। वफूद इनकी सोच आला ज़र्फ़ी और तख्लीक का बेहतरीन मज़हर है, जिसकी रंगत और खुशबू में कोई मिलावट नहीं और थके हुए दिमाग को सुकून देने के लिए माजी, हाल और जहां इंसानी जज्बात की मासूम परछाइयाँ किसी की तलाश में सरगर्दा नजर आती हैं, जज्बात और एहसास की भीनी भीनी महक हसरतों की उंगली थामे एक ऐसी पनाहगाह में ले जाती है जहां इंसान मोहब्बत, अदबियत, तहजीब और तमद्दन का नूर हो। ना कोई मसलक हो, ना कोई मेहराब हो, ना कोई गुंबद हो और ना कोई कलश। बस मुसीबत ज़दा लोगों के दिलों की धड़कन बन जाऊं, जहां इंसानों की इबादत और प्रस्तिश होती हो। क्या जाने आप तैख की लज्जत जनाब खिज़र, क्या जाने आप तैख की लज्जत जनाब खिज़र, मरते हैं वो तो चश्मा आबे हयात पर। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जावेद सबा साहब, मैं जावेद सबा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो नावल के हवाले से अपने तासुरात बताएं। खालिद मोइन की ये जो नावल है वफूर, ये मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जब ये नावल आ रहा था, खालिद लिख रहे थे, तो खालिद ने से बात हुई थी हमारी और मैंने इनको बताया भी था कि मैं अभी तक नहीं पढ़ सका हूँ उसे। और फिर जब इन्होंने बताया कि ये कुछ खुद कलामी किसी एक कैफियत में मैं गया हूँ, तो वो मेरे जहन में ख्याल आया और यकीन तौर पे इसमें है और भी जैसे हवाले इसके बहुत मिले हैं। मेरा जहाँ तक थोड़ा सा तजर्बा या मुतालिया है, मैंने ये देखा है कि कौन सी चीज़ें
لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ایک آؤٹ آف باکس سوچنے کا عمل ہوتا ہے جو آپ کو بالکل ایک الگ سے لا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ اس طرح سے بالکل مختلف انداز میں سوچا گیا ہے. مثال کے طور پہ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پائے، آؤٹ آف باکس ہے یہ. یا عشق بن یہ ادب نہیں آتا، یہ آؤٹ آف باکس بالکل چیز سوچی گئی، اس لیے 200-250 سال سے یہاں چل رہی ہے. خالد نے کمال یہ کیا ہے کہ اس آؤٹ آف باکس سوچنے کو انہوں نے اپنے ان باکس میں چلے گئے، اور ان باکس کی جو گفتگو ہے وہ بہت جینون گفتگو ہوتی ہے. وہ آپ کسی سے بھی کر رہے ہوں، یعنی آپ کلامی کر رہے ہوں، اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں، تو وہ ایسے مکالمے اور ایسی گفتگو آپ کرتے ہیں کہ جو بالکل یعنی آپ کی ذاتی نوعیت کی ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ آپ اسے ایک ادبی شیپارے کے طور پر اور ایک اس کے فریم ورک میں لے جا کے لکھتے ہیں. ہماری تھوڑی سی بات کی نسل میں، تھوڑے سے جونیئر میں خالد معین واحد آدمی ہیں جو ہمہ جہت ہے. اور یہ ہمہ جہتی یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے. مثال کے طور پہ یہ وقائع نگار بھی ہیں. انہوں نے کراچی کی ادبی تاریخ بھی لکھ دی اور وہ سلسلہ جا رہا ہے ان کا. صحافت بھی کرتے ہیں، وہاں اسکرپٹ لکھتے تھے، شاعری. تو ان کا تجربہ، ان کے سوچنے کا انداز، اور اس کے علاوہ آج کل وہ ایک چینل، یوٹیوب چینل پہ بھی روزمرہ کے جو ادبی معاملات ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. خالد نے ہمیشہ ہی حیران کیا ہے اپنی شاعری کے حوالے سے. تو وہ ہمیشہ سے ہی حیران کرتے رہے ہیں، بہت اچھی غزلیں ہمیں سناتے رہے ہیں. اور پھر بہت ہی میرے قدیم دوست ہیں اور ہم نے بڑے رت جگہ دیکھے ہیں اور بڑی وحشتیں دیکھی ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑا حیران کیا، لیکن واقعی میں اس وقت بہت حیران ہوا جب انہوں نے ناول لکھا اور وہ کتاب مجھے عنایت کی. اور دوسری شام ہی میں نے اس ناول کو پڑھا، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ایک اتنا مکمل شاعر، ایک اتنا خوبصورت شاعر ہوتے ہوئے ایک نثار ہونا، ایک نثر لکھنا، اور وہ بھی ناول کی شکل میں نثر لکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اوور لیپ ہو جاتا ہے، یعنی کریٹیوٹی اوور لیپ کرنے لگتی ہے. جب آپ شاعری کرتے ہیں تو نثر اوور لیپ کر لیتی ہے، جب آپ نثر کرتے ہیں تو شاعر آپ پر طاری ہو جاتا ہے. لیکن خالد کی شاعری پڑھ لیں اور خالد کی نثر پڑھ لیں، دونوں اوور لیپ نہیں ہیں. ان کا نیوکلس جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، اور وہ نیوکلس بیسکلی محبت ہے. لیکن جب ان کی جو کرافٹ اور ان کا جو سٹائل ہم دیکھتے ہیں تو وہ نثر میں بالکل مختلف ہمیں نظر آتے ہیں اور شاعری میں بالکل مختلف نظر آتے ہیں. جہاں تک ناول کی بات ہے تو وہ قصہ جو حضرت آدم اور حوا سے چلا آ رہا ہے، وہ قصہ تو ہر کوئی لکھ رہا ہے، اور اس قصے کو خالد نے بھی ایک نئے ڈھنگ سے لکھا ہے. اور چاروں طرف ایک تنہائی بچھائی ہے، اور اس تنہائی کو کووڈ کا نام دیا ہے. انہوں نے یہ کمال انہوں نے کیا ہے. یعنی کووڈ سے ہم سب گزرے ہیں اس تجربے سے، لیکن میں اگر اس کو ایبسٹریکٹ طریقے سے دیکھوں تو وہ کووڈ کا جو استعارہ استعمال انہوں نے کیا ہے، یہ وہ تنہائی ہے جو عام طور پر مرد اور عورت گرد تیار کی گئی ہے، اور جس تنہائی کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ کریوسٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. خالد نے دو کریکٹرز کے درمیان ایک رومانس کو لکھا ہے، اور بہت کمال رومانس لکھا ہے. اور اس میں جو سب سے کمال بات یہ ہے کہ خالد کو معلوم ہے کہ انہیں کہاں بریک لگانی ہے اور کہاں کلچ دبانا ہے، کہاں گاڑی کی رفتار تیز رکھنی ہے. جہاں جہاں ناول کو انہوں نے تیزی سے بڑھانا چاہا ہے، ناول اسی تیزی سے بڑھتا چلا گیا ہے. جہاں انہوں نے چاہا ہے کہ نہیں یہ معاشرتی بریک یہاں لگانا ضروری ہے، وہ بریک وہاں لگی ہے. تو یہ ایک مکمل ناول ہے، اور ناول خود بھی لکھنا ایک بڑا صبر آزما کام ہے. یعنی بڑا صبر چاہیے، بڑا ایک پیپر ویٹ والا صبر چاہیے. جیسے ہم پیپر ویٹ رکھتے ہیں کاغذوں پہ کہ وہ اڑ نہ جائیں، ویسا صبر ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور یہ صبر بہرحال وہاں پر موجود ہے، اور پہلی لائن سے آخری لائن تک پکڑتا ہے وہ ناول، اور آپ کو کہیں جانے نہیں دیتا، اور آپ اس کی لائنوں میں اور اس کی حیرتوں میں کھوئے رہتے ہیں، اور احساس ہوتا ہے آپ کو کہ آپ ایک بڑی تخلیق کے ساتھ ہم کلام. تو میں بہت
شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت مبارکباد دیتا ہوں خالد معین کو کہ انہوں نے اتنا مکمل ناول لکھا. بہت شکریہ. آگے یہ اس طویل سفر کے بعد آگے کیا امکانات نظر آتے ہیں؟ ہم آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں ہمہ جہز تو خیر کیا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کی ایک کوشش ہے جو مختلف اصناف میں ایک مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہے جس میں کچھ زیادہ سیکھنے کا بھی موقع ملے. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے، چاہے مصوران خوش خیال ہو یا اسٹریٹ تھیٹر کے حوالے سے بات ہو یا ادبی یادداشتیں ہوں یا یہ ناول ہو اور ایون دین شاعری بھی، وہ صرف اپنے آپ سے کوئی مکالمہ یا اپنے آپ کو دریافت کرنے کا کوئی عمل یا کوئی جستجو یا کوئی پیاس ہے جو یہ سارا سفر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت طے ہو رہا ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کچھ میری شاید مزاج میں شاید اندر اتنی بغاوت آ گئی ہے کہ میں ایک چیز کے بعد بالکل دوسری چیز کو تھامنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے ایسا ہو، یعنی فکشن کے حوالے سے میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں، کچھ کہانیاں ہیں، کچھ ایسی کہانیاں ہیں جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو خانزادہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ یہ ناول پڑھ رہے ہیں؟ خالد معین صاحب کا ناول پڑھا جا رہا ہے یا پڑھا جانا بسم اللہ چاہیے؟ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس دور میں کتاب پڑھ لینا بہت مشکل کام ہے، اور اس سے زیادہ مشکل کتاب لکھ لینا ہے. کتاب لکھنے والوں کی ہمت کو بھی داد دینا پڑتی ہے اور کتاب پڑھنے والوں کی ہمت کو بھی داد دینے کو جی چاہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں ہمارے معاشرے میں جو ابھی تک اپنا کتاب سے تعلق اور رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں، جن کی بدولت یہ جو بزمارائیاں ہیں، یہ جو محافل ہیں، یہ جاری ہیں. اور یہ کچھ لوگ جو ہیں، بہت عرصے سے کچھ لوگ ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ ان کچھ لوگوں میں کچھ اضافہ ہو جائے تاکہ کتاب کا وہ جو گلشن کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے. ہماری بہرحال یہ کوشش رہی ہے کہ جو قلم قبیلے کے وہ لوگ، ایک تو قلم قبیلہ ہے جس سے ہمارا روزگار وابستہ ہے، اور ہم باوجلت وہ سب لکھتے ہیں جو کبھی ہم لکھنا چاہتے ہیں اور کبھی نہیں لکھنا چاہتے ہیں. کبھی ہم معاشرے کی ناہمواریوں کے بدولت لکھتے ہیں اور کبھی ہم سیٹھ کی فرمائش کے مطابق لکھتے ہیں. خالد بہت کریٹیو ہیں اور ان کی پہلے آپ نے شاعری تو دیکھی، نثر لکھ چکے ہیں، پہلے بھی لکھتے رہے ہیں، اور وہ جو انہوں نے مجھے ناول کا مسودہ دکھایا تو یقینی طور پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ اس موقف کا اظہار میں نے پہلے ایک تقریب میں بھی کیا تھا، اور اب بھی ڈاکٹر ہنا نے جو پوچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں نے بڑی بھرپور گفتگو کی ہے، اور زاہد صاحب موجود ہیں، وہ پھر اس پہ گفتگو کریں گے. مجموعی طور پہ میں اس ناول کو ایک تو اس اعتبار سے کہ ناول کا بھی ایک لکھنے کا بھی ایک رومانٹسزم ہوتا ہے، کریٹیوٹی کا، تو ایک تو وہ رومانٹسزم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تکنیک کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفرنٹ ناول ہے. دیکھیے، جو جدید فکشن لکھا جا رہا ہے، جدید ادب، افسانہ اور ناول، تو وہ جو مروجہ معیارات تھے، وہ ابواب کی جو ایک مخصوص تقسیم تھی اور وہ عنوانات کی، تو اس سے خالد کے ہاں انحراف نظر آتا ہے میں سمجھتا ہوں. اور خالد نے جو ہے وہ یہ ناول لکھتے ہوئے یعنی بہت ہی محتاط رہ کے، اور وہ جو مخصوص اصول و ضوابط ہیں، کیونکہ ان کا تجربہ ہے، تخلیقی سطح پہ کام کرتے رہے ہیں، تو وہ یقینی طور پہ ان کے یہاں کام آیا، اور اس میں انہوں نے ذہن کو آزاد رکھ کے ناول لکھا ہے. بہت ممتاز مصورہ ہیں فوزیہ خان، ظاہر ہے آپ ان کا کام بھی
देखा होगा, आपने इनको जानते भी होंगे। जी जनाब। जी बहुत शुक्रिया खालिद मोइन साहब आपका। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद इतना अच्छा नावल लिखने पे। अब मैं शुरू करती हूँ। एक तहरीर खेज़ ख़त की आमद। आदाब। कई बार आप सोचा आपसे बात की जाए, फिर हिम्मत नहीं हुई। मेरा यह ख़त यकीनन बहुत ताख़ीर से आप तक पहुँचेगा, लेकिन पहुँच जाएगा, यही गनीमत समझिएगा। मौजूदा दौर की नई नस्ल तो ख़त लिखने लिखाने से बिल्कुल ना आशना है। इस दौर में तो छोटे बड़े मैसेज भेजने का रिवाज आम है। मैं तो अपनी बेटी को भी देखकर हैरान रह जाती हूँ कि वो कैसे सेल फ़ोन पर दोनों हाथों की उंगलियों से खटाखट अपने स्कूल फ्रेंड्स को मैसेज करती है। मुझे तो बड़ी उलझन होती है। इस तरह क्या किसी भी तरह के मैसेज करने से बेहतर है कि मैं बराह रास्त कॉल करके ही बात कर लेती हूँ। मेरी हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं जितनी आपकी है, मगर आप अल्फाज के पारिक हैं, इसलिए उम्मीद है कि इस ख़त के तमाम अधूरे जुमलों के मफ़हूम तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। अगर ना पहुँच सकें तो इसके लिए पहले से माज़रत चाहती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत सी वजाहतें करनी थीं, जाने मैं ये सब कुछ अच्छी तरह कर सकूं या नहीं, इसलिए कई बार सोचने के बावजूद ख़त लिखने और आपको भेजने की हिम्मत नहीं हुई। इसकी एक और वजह ख़त ना लिखने की मशक भी है, जो मैं पहले ही बयान कर चुकी हूँ। हमारे दरमियान चंद बरसों के दौरान जो ताल्लुक़ बना और जिस तरह टूटा, वही किस्मत को मंजूर था। इस ख़त को लिखने का मकसद इस ताल्लुक़ को दोबारा इस्तवार करना हरगिज़ नहीं, और वैसे भी हमारे दरमियान वैसा ताल्लुक़ इस्तवार हो भी नहीं सकता है। ये ख़त थोड़ा तवील और बेरब्त है, मगर चंद ऐसी वजाहतों के लिए लाजमी है जो हमारे दरमियान हवा में मुअल्लक़ हो गई हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के साथ जो कुछ किया वो इंतहाई गलत था। शुक्र है कि आपकी जान बच गई। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि आपकी ज़िंदगी मुझे अब भी बहुत अजीज़ है, और मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा ऐसी कोई कोशिश करें। आपकी फैमिली है, बीवी है, बेटा है, और इन्हें आपकी ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। कराची से लौटते वक्त एक वक्त तो ऐसा आया कि मैं उसी वक्त कुछ ज़रूरी वजाहतें करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ भी समझ ना आया और मैंने आपसे तमाम रास्ते ख़त्म कर लिए। फिर आपके कौमा में चले जाने के बाद खुद मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं था कि तमाम हालात से बाखबर हो सकूं। सख्त ज़हनी अज़ियत के दौरान फ़ेसबुक की एक नई आईडी ने इस मुश्किल को किसी हद तक आसान किया, और इसी फेसबुक के ज़रिए आपकी कुछ न कुछ खबर अब आपकी पोस्टों से मिलती रही। आप जब तक हस्पताल से घर नहीं चले गए, मैं खासी परेशान रही। इस दौरान मुसलसल आपकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो रही। खुदा का शुक्र है कि चंद माह के दौरान आप बड़ी हद तक सेहतयाब हो गए और अब एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। मेरे ख़त को पढ़ने के बाद नज़र आतिश ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इस ख़त को बार बार पढ़ें और इसी तरह किसी नए ज़हनी, जज्बाती और नफ्सियाती मसले में गिरफ़्तार हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी दोस्ती का तमाम अरसा मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दौर था। मैंने आपको बड़ी शिद्दतों और जुनून से चाहा था, किसी ज़ूदो ज़िया के बगैर इस दोस्ती के लिए दीवानावार आगे बढ़ी थी, और यकीनन आपकी तरफ से वही सब कुछ
मुझे मिला जो मुझे दरकार था। हम मोहब्बत में जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, नताइज की परवाह किए बगैर, और दीवानावार बढ़ते हैं ये जाने बगैर कि हमारी हदूद क्या हैं, हमारी समाजी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारा कोई घर भी है, हमारे कुछ रिश्ते भी हैं। हम अपनी नाआसूदा ख्वाहिशात के भंवर में अपने अलावा सब कुछ फरामोश कर देते हैं। हम दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारा मिलना तो कहीं भी तय नहीं था, ये एक हवाई इश्क था जो टेलीफोन तक महदूद रहना था। इसी ख्याल के तहत मैं आपसे बेतकल्लुफ़ होती चली गई और अपना आप खोलती चली गई। ये ताल्लुक़ जिसे कोई भी नाम दिया जाए, दरअसल एक हालत दीवानगी के सिवा क्या था। पाकिस्तान से वापसी पर शिकागो में मैं अपने घर में बैठकर कई दिनों तक तो मुझे ये यकीन ही नहीं आया कि हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। इन कुर्बतों की फसूकारियाँ तो अपनी जगह थी, मगर वो एक डर जो इन कुर्बतों से पहले मुझ में जागा हुआ था, उसकी परेशानी अपनी जगह थी। इन कुर्बतों की एक जिंदा निशानी तो मैं अपने साथ शिकागो ले आई थी, जो चंद हफ्तों तक मेरे वजूद का हिस्सा रही। फिर ना तजर्बाकारी और एक हादसाती अमल के बायस वो सब कुछ ख़त्म हो गया, जो मेरे वजूद के अंदर एक नए वजूद का एहसास दिला रहा था। शायद यही सब कुछ होना था, वरना मैं ज़िंदगी भर बेपनाह एहसास से गुनाह और एहसास से नदामत से घुट घुट कर मर जाती। जब ये सब कुछ जन्म ले रहा था और जब ये सब कुछ ख़त्म हो रहा था, कई बार बेइख्तियार दिल ने कहा आपको सब कुछ बता दिया जाए। फिर सोचा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ख्याल आया कि अब ये सब कुछ मुझे तन्हा सहारना है, और जो बीत गया वो सो बीत गया। अब यही लाताल्लुकी हम दोनों के लिए और हमारी फैमिली के लिए अच्छी है। हमें अब इसी तरह अपना जीवन बिताना है। यही हमारी तकदीर है, यही हमारी तकदीर का फैसला है। इस तुर्क के ताल्लुक़ की सबसे बड़ी वजह मेरी बेटी सारा है। सारा को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, मगर इसको अपनी बेटी माना है। और यही बेटी बड़ी होकर मुझसे सवाल करती कि मैंने उसके होते हुए इतनी बड़ी लग़ज़िश क्यों की थी। इस सवाल की गहरी तपिश ने मुझे आपके साथ बनने वाले ताल्लुक़ को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया था। मैं जिन दिनों आपके करीब आई और एक गहरे और मकनातीसी हिसार में थी, मैं उन दिनों कुछ भी सोचने और समझने से आरी हो चुकी थी। जाने वो कैसा जादू था जो दिल और दिमाग पर छा गया था। अब जो मैं कभी कभी इस ताल्लुक़ को सोचने बैठती हूँ तो लगता है आपने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था और मैं चुपचाप मोहब्बत के एक सहरज़दा हिसार में मुकीद हो गई थी। अब इस ताल्लुक़ की यादें मेरा सबसे बड़ा असासा है और यही असासा मेरी बाकी ज़िंदगी के लिए बहुत है। फौजिया ख़ान ने जो इक़्तिबास पेश किया वो इस नॉवेल के आखिर में दिए गए खतूत में से एक ख़त है। मैं मुबारकबाद देता हूँ खालिद मोइन को कि उन्होंने अपनी शख्सियत को किसी एक डायमेंशन में, किसी एक दायरे में कैद नहीं रखा। शायरी हो, सहाफ़त हो, इन्होंने मुसव्वरी हो, है ना, उससे मुसव्विरों पे, उनकी मुसव्वरी पे भी इन्होंने किताब लिखी। इन्होंने अपने पुराने रफ़ीक़ों के हवालों से भी किताब लिखी। वो लोग जो कि जा चुके हैं, जो बड़े सीनियर लोग थे अदब के, उनके बारे में भी लिखा। तनक़ीद पे भी इनकी नज़र है और आगे भी इनकी किताबें आ रही हैं। तो ये शायरी और नसर दोनों मैदानों में अपनी जो है एक इनफरादियत लेके आगे चल रहे हैं और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ आज की इस तकरीब के लिए भी। ये तकरीब
दूसरी तकरीबों से मुख्तलिफ तकरीब थी। और अगर ये कामयाबी है तो इस कामयाबी की तहसीन आप सबको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कोई तकरीब नहीं होती उसके सामीन के बगैर। तो जब तक सामीन ना हो तब तक तकरीब नहीं होती। तो अगर ये कामयाबी खालिद मोइन की है तो आप सबके लिए भी कामयाबी है। मैं आपको भी कॉन्फिडेंस देता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला एक तख्लीक के लिए, एक नॉवेल के लिए, वरना तो आज के दौर में कौन इन चीज़ों की, इन फजूलियात में बर्दाश्त, सॉरी टू से दिस लव, कि हम इसको फजूलियात समझते हैं, लेकिन नहीं, यही हैं जो हमें ज़िंदगी को अक्स दर अक्स उनके मुख्तलिफ परतों दिखाते हैं और हम समझते हैं कि हम इस ज़िंदगी में एक ज़िंदगी के नए परत लेकर अपने साथ जा रहे हैं। मैं बारे दिगर खालिद मोइन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। राय हुसैन जौहरी साहब, बहुत इनायत हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और बहुत बामानी गुफ्तगू और बहुत सीखने का मौका मिला। अंजुम जावेद हमारे दोस्त आए हुए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, मुसव्विरी पर लिखते भी हैं। खुश आमदीद। ये नावल हमारी सदी के पैंडेमिक के हवाले से लिखा गया है, तो एक चैप्टर, मुकम्मल चैप्टर इस नावल के अंदर ऐसा है जिसमें वो सब कुछ मौजूद है जो लॉकडाउन में, जो इस पैंडेमिक में हमने देखा, आपने देखा और राइटर ने उसको कलम बंद कर लिया। तो इसके साथ ही खालिद मोइन साहब को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए कराची प्रेस क्लब की जानिब से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और इस प्रोग्राम के इख्तिताम का बाकायदा ऐलान करती हूँ और आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि चाय के लिए तशरीफ़ लें। मेरे साथ मौजूद हैं सुरैया वकार साहिबा, जो शायरा हैं, अदीबा हैं और फैशन डिज़ाइनर हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनको आज की तकरीब कैसी लगी और ये वफूर इनको कैसा लगा। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल आज की तकरीब में आकर मुझे इतनी खुशी हुई है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि नावल लिखने और पढ़ने का ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है, जिसको ज़िंदा रखने के लिए खालिद मोइन साहब ने ये कदम माशाल्लाह उठाया। खालिद मोइन साहब को मैं दरअसल नक्कादों का मंटो कहती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि ये जितने, क्योंकि इनकी जो तनकीद होती है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, बल्कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक शख्स जो तीसरी आंख रखता है, जो माशरे को किसी और नज़र से देख रहा होता है और उसकी उन छोटी छोटी चीज़ों को जो कि आम तौर पे लोग या तो बाईपास कर जाते हैं या बात नहीं करना चाहते उस पर वो खुल के बात करते रहे हैं। बहुत अच्छा बोलते भी हैं और लिखा तो खैर लिखना तो इनका बहुत खूब है, क्योंकि पिछले दिनों भी इनका एक सिलसिला चला जिसमें इन्होंने शायरों पे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बहुत अच्छा इनका सिलसिला फ़ेसबुक पे चला। इस तकरीब के लिए मैं कहती हूँ कि जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि ये नावल अब जो सामने आया है, अल्लाह करे कि नज़र वालों की नज़र से गुज़रे और वो बहुत दिलचस्पी से पढ़ें ताकि इसका हक़ अदा हो सके। बहुत बेहतरीन नावल है और बेहतरीन तकरीब रही। बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। खालिद मोइन साहब बहैसियत शायर एक बहुत ही मकबूल और मारूफ शायर हैं और उनकी शायरी ने नौजवान नस्ल को बड़ा ज़बरदस्त मुतासिर किया है। और अब उनका ये पहला नावल आया है जिसकी बड़ी ज़बरदस्त पजीराई हो रही है और बहुत अरसे के बाद एक बहुत ही तख्लीकी नौइयत का नावल हमारे सामने आया है और इसको पढ़कर जो है वो बड़ी खुशी हुई कि तख्लीकी सफ़र जो है वो अदीबों और शायरों का जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ICA TV कनाडा की जानिब से हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, बशीर सदोज़ई की एक तारुफ ये भी है इनका कि ये आर्ट्स काउंसिल की मीडिया कमेटी के चेयरमैन हैं और खालिद मोइन साहब के एक दोस्त भी हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आज की तकरीब के बारे में बताइए कि आपको कैसा लगा और हमें कुछ नावल के बारे में अगर आप एक दो बातें करना चाहें तो वो भी कीजिए। तकरीब के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही
علمی اور ادبی تقریب تھی، اور یہ خالد معین جو ہے وہ اس شہر کا بہت بڑا شاعر، بلکہ اس ملک کا بہت بڑا شاعر ہے، اور یہ آج کا شاعر نہیں ہے بلکہ یہ لڑکپن سے اس نے شاعری شروع کر دی تھی، اور اتنا اچھا شاعر ہے، اتنا اچھا نثر نگار بھی ہے، اور ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ان کی 1-2 کتابیں اور آئی ہیں شاعری سے ہٹ کے، تو ان کتابوں نے تو بہت اچھا جو نام کمایا، اور جو اہل علم تھے، اہل ادب تھے، انہوں نے ان کو بہت سراہا۔ لیکن آج کی جو تقریب تھی، اس تقریب میں خود جو مقررین تھے، جو جن لوگوں نے گفتگو کی اس کتاب پہ، وہ خود بڑے نقاد ہیں، اس میں بڑے ادیب تھے، شاعر تھے، اور ان لوگوں کی گفتگو سے اور ان کی جو اس پہ کتاب کے جو انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی، اس سے اندازہ ہوا۔ میں نے تو چونکہ ابھی تک وہ ان کا کتاب خالد معین کی کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے میں تو یہ آج کی گفتگو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اردو ادب میں خالد معین کی کتاب ایک بہت اچھا اضافہ ہوگا، اور یہ اس کو لوگوں کو پڑھنا چاہیے، ایک بڑا میسیج ہے۔ اور خصوصاً نقادوں کی جو اس کتاب کے بارے میں رائے تھی، اور خود جو ہے خالد معین نے بھی اس پہ اظہار خیال کیا، تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی تقریب تھی آج اس لحاظ سے کہ اردو ادب میں ایک اچھی کتاب کا اضافہ ہوا ہے، اور جس کو لوگوں نے پذیرائی دی ہے اور قبول کیا، ادیبوں نے، شاعروں نے، نقادوں نے، اور میں خالد معین کو اور آج کی تقریب کے جو بھی لوگ تھے، انتظامیہ کو، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی سے ہی بہت اچھی شاعرہ سمر کوثر گل، ہم ان کے تاثرات جاننا چاہتے ہیں آج کی تقریب کے حوالے سے۔ جی سمر۔ السلام علیکم۔ بہت اچھی تقریب تھی، اور ہمیشہ کی طرح خالد معین صاحب نے یہ ناول بھی بہت اچھا لکھا، اور ان کی ہر تحریر لاجواب ہوتی ہے، تو یہ بہت خوبصورت کتاب کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ کی ٹیم کو بھی کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے کوریج کی پروگرام کی۔ تھینک یو۔ خواتین و حضرات، ہم اس وقت موجود ہیں کراچی پریس کلب کے آڈیٹوریم میں، جہاں ابھی خالد معین صاحب کی ناول وفور کی تقریب پذیرائی اختتام پذیر ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس شہر کے بہت ہی خوبصورت شاعر کامران نفیس صاحب۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ تقریب کیسی لگی، اور خالد معین صاحب چونکہ آپ کے ہم سب کے سینئر ہیں، ان کے ناول کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ مجھے مائک پر لینے کا۔ تقریب جو ہے وہ بہت عمدہ تھی اور بڑی مختلف تھی۔ عموماً جو کتب کی اجرا کی تقاریب ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر تھی۔ عموماً تقاریب میں یہ ہوتا ہے کہ مقررین آ کر بات کرتے ہیں، مضمون نگاری ہوتی ہے، اور ایک آرتھوڈاکس روایتی طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن آج کی تقریب میں یہ خاص بات تھی کہ یہاں تقاریر نہیں ہوئی بلکہ مکالمہ ہوا، اور خالد معین بھائی جانا پہچانا نام ہے، جو اردو ادب سے جن لوگوں کا تعلق ہے، جو قاری ہیں، جو سامع ہیں، جو اچھے شعر کا ذوق رکھتے ہیں، ان کے لیے خالد معین کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہمارے پاکستان بننے کے بعد جو کراچی میں تیسری نسل ہے، اس سے ان شعراء سے تعلق ہے خالد معین بھائی کا، اور 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، پھر 2000، اور اب ماشاءاللہ ان کا تخلیقی سفر جاری رہا۔ چونکہ بنیادی حوالہ خالد معین کا شاعری ہے، لہذا اس ناول کا ایک جس کو آپ کہیے کہ جو ناول کی تخصیص ہے، وہ یہ بات ہے کہ ایک شاعر کا لکھا ہوا ناول، تو آپ کو اس ناول کے اندر یقینی طور پر ایسی بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جو عام ناول نگاروں سے ہٹ کر آپ کو انداز ملے گا، ان کا ڈکشن ملے گا، جو جمالیات ہیں وہ آپ کو الگ ملیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب شاعر نثر پر آتا ہے تو اس میں شعریت بھی جھلکتی ہے اس کی نثر میں، اور خالد معین بھائی کو یہ اس بات کا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں، ایکسٹیمپور بہت اچھا بولتے ہیں۔ آپ انہیں کوئی موضوع دے دیں، وہ بغیر تیاری کے بھی بہت اچھی اس پر بات کر لیتے ہیں، اور یہ ان کی جو ایک نئی جہت ہے سامنے، جو اب کی دفعہ وفور کی صورت میں سامنے آئے، گو کہ نثر پر انہوں نے کام کیا، اس سے پہلے انہوں نے مختلف انداز میں جو ہے وہ نثر پر کام کیا۔
رفاقتیں کیا کیا، ان کی ایک کتاب پہلے آ چکی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پاک کراچی کے مصوروں کے حوالے سے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اسٹریٹ تھیٹر پر بھی ایک کتاب لکھی ہے. لیکن یہ ناول جو ہے وہ ملک کی جو پچھلے گزشتہ 2 برسوں میں 3 برسوں میں جو پینیڈیمک کی صورتحال رہی اس کو اور سوشل میڈیا کو کنیکٹ کر کے جو مشاہدہ ان کا رہا، جو ان کی نظر رہی، اس کو لکھا گیا. اور مجھے خوشی ہے کہ بڑی خیر حاصل گفتگو رہی آج کی تقریب میں. خصوصاً میں زیب اذکار حسین صاحب کی بات کروں گا. انہوں نے بہت مدلل، بہت منطقی اور بہت ہی مفصل گفتگو کی اور ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جن کو سن کر آپ اس تقریب میں یقینی طور پہ آپ ٹی وی پر دیکھیں گے تو سنیں گے بھی ان کی گفتگو سننے کے بعد یقینی طور پر آپ کو خالد معین کا ناول پڑھنے کا دل چاہے گا اور آپ اس کو حاصل کریں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے.